تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں ہر چیزیں، ہر یادداشتیں محفوظ ہیں۔ باقی انبیاء کرام کو دیکھیں تو ان کے معاملات محفوظ نظر نہیں آتے، اور باقی انبیاء کرام کے حالات دیکھیں تو ان کے واقعات اس طرح محفوظ نہیں ملتے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو پر آج جس عنوان پہ میں بات کر رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد ہے۔ گویا پاک نبی کی پاک اولادیں، اس بارے میں اگر ہم احادیث پاک اٹھائیں تو ہمیں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں 7 ہیں، ایک میں ہے 9 ہیں اور ایک میں ہے 11 ہیں، لیکن یہ تینوں روایتیں ملا کر بھی ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، فگر جدا جدا ہے تو ایک دوسرے کے مخالف کیوں نہیں ہیں؟ میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں کیا دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایک بچے کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک نام محبت کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے، ایک گھر میں بلانے کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے، ایک اس کا اصلی نام ہوتا ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کے 5 نام ہیں، تو بعض روایتوں میں 5 بیٹے شمار ہوئے اور بعض روایتوں میں ایک ہی ہوا ہے، حالانکہ وہ ہے ایک ہی۔ وہ 5 نام کیوں ہیں وہ وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بھی ہیں، طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطیب بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، 5 نام ایک بچے کے ہیں۔ وجہ ان سب کا معنی ہوتا ہے اللہ کا پاکیزہ بندہ۔ یہ بچے کا نام اسی لیے زیادہ رکھا گیا کہ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوا، کہ شرک کا پلیت زمانہ ختم ہوا ہے اور رسالت مآب علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوا ہے، تو اس لیے عبداللہ ہے، یعنی شرک کا بندہ نہیں ہے، توحید کا متوالا ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اور طیب بھی کہا، طاہر بھی کہا، مطیب بھی کہا، مطہر بھی کہا، چاروں کا معنی پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعضوں نے سمجھا کہ یہ 5 ہیں، وہ 5 نہیں ہیں، دراصل بچہ ایک ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اولادیں 7 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا بیٹا ہے، ایک روایت یہ ہے، اور پہلی بیٹی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں پہلے حضرت قاسم، جن کی وجہ سے ان کا نام ہے ابو القاسم، رسالت مآب کی کنیت ہے۔ رسول اللہ کے دوسرے صاحبزادے یہی عبداللہ ہیں، طیب و طاہر، مطیب مطہر بھی اسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب کبریٰ ہے، دوسری حضرت رقیہ ہے، تیسری حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ رسالت مآب علیہ السلام کی چوتھی بیٹی کی شہرت زیادہ ہے، اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی ایک ہے۔ کسی کی شہرت زیادہ ہو تو اس کی وجہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد ساری بیٹیوں سے ہوئی، لیکن جس کی اولاد کی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چلی ہے وہ چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اس لیے ان کا لقب ہے زہرا۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں، اور پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، تو ان سے رسول اللہ کی نسل چلی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سادات کی نسل پھیلی ہے، اس لیے ان کا ذکر خیر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اور چوتھی اور آخری بیٹی ہیں رسول اللہ کی، اور آخری بیٹی اور آخری اولاد تو ویسے ہی بندے کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے معاملات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہرت کے زیادہ ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی اور بہنیں نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ کو اپنی بہنیں اتنی پیاری تھیں کہ اس تاریخ میں اس جیسی مثال لانا مشکل ہے۔ میں نے دنیا میں بڑی بہن بھائیوں کے پیار کو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، لیکن اس جیسا پیار اس دھرتی کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت فاطمہ کی 3 بڑی بہنیں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ کو اللہ نے بیٹیاں بھی 3 دی ہیں، اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنے تینوں بہنوں والے رکھے ہیں۔ اس جیسی مثال اس دھرتی پہ کوئی بندہ لانے سے قاصر ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو کہو نا کہ یہ نام رکھ لو، یہ تو ہمارے گھر میں فلاں کا نام ہے، لوگ گھر میں کسی اور بندے کا نام فیملی خاندان میں رکھنے والا اپنے گھر میں نہیں رکھتے، اور حضرت فاطمہ اپنی بہنوں سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے وہی نام اسی ترتیب پہ رکھتی ہیں جیسے اپنی بہنوں کی ترتیب پہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کی دلیل ہے کہ یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ کی دلداری کی جائے۔ دلداری یہ ہے کہ ان کو دکھ نہ دیا جائے، اگر ان کی بہنوں کا انکار کر دیا جائے تو یہ حضرت فاطمہ کو دکھ دینے کے مترادف ہے، اور جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دکھ دے، حدیث پاک میں ہے اس نے رسول اللہ کو دکھ دیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو رسول اللہ کو دکھ دے ومن اذانی فقد اذى اللہ، وہ اللہ کو تکلیف دینے والا ہے۔ اللہ کو تکلیف تو نہیں دے سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے اپنی ناکام۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب کی روایت ہے، فرمایا جو اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا یہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی 4 بہنیں ہیں، اور چاروں کل یا 4 بہنیں ہیں، یعنی ان کی 3 بہنیں اور چوتھی ہیں، یہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔
Audio Jungle.